بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو دل إنسانا على مال الغير فسرقه أو على نفسه فقتله أو على قافلة فقطع عليهم الطريق لا يجب الزمان على الضال اب فعل ہو بھلا ہوں سارے مفعول ہو گئے لا نہیں يجب الزمان على الضال کمال انہوں آدھے سب کو ڈرا رسی کو ڈردا ہے مگر سارے منصوب ہی لگے چلنا آخر تک جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ جی حکم اے واجب ہے فرض ہے سنت ہے سارے حکم نے اور جڑے ایسا کام کرنے نے یا نہیں کرنے انہوں نے نا شرعی حکم ہو بلا تھی وے تے جنہ نالے حکم ثابت نے ہو دلائل شریعہ حکم تعلق پکڑتا ہے اپنے سبب کے ساتھ ثابت ہوتا ہے اپنی علت کے ساتھ پایا جاتا ہے اپنی یہ آگے ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ سبب اور علت اگر کسی جگہ جمع ہو جائیں تو حکم کی نسبت علت کی طرف کریں گے نہ کہ کہ نسبت کرنی حکم کی علت کی طرف متاثر ہو جائے تو اس وقت کیا کریں گے بولو سبب کی طرف نسبت کریں گے جدھر نسبت ہونی ہے شابش تے لتر پولا ادھے جانا ہے سنیوں تو مثالیں دے رہے تھے کہ جہاں اپنے اختیار سے کام پایا گیا نا نسبت اسی طرف ہوگی اب مثال دیتے ہیں 3 مثالیں اگر کسی رجل نے دلالت کی کسی انسان کی غیر کے مال پر فلانے دا مال فلانی تھاں تے پئی جی پس چوری کر لی چور نے جا کر اس مال کی جی تے ایتھے اے بے سبب اندہ رہنمائی کرنا کی ہے سبب تے اندہ آپ ٹر کے جا کے اختیار نال مال چوری کرنا اے مال دے ضائع ہونے دی علت ہے او مالک دا مال ضائع ہو گیا ہے اس دا ایک سبب او تھان دسنی ایک علت چور دا آپ ٹر کے جانا اختیار نال تے چوری کرنا چونکہ اس کا فعل اختیاری ہے لہذا دال ضامن نہیں ہوگا بلکہ چور ضامن ہو بلکہ ایک مثال ارشاد فرما کیا کیا اگر کوئی شخص رہنمائی کرے کسی کی کہ فلانے کا مال اس جگہ پڑا ہوا ہے تو وہ چور وہ شخص اس مال کو چرا لے تو اب یہ دلالت حکم ہے مالک کے مال کا ضائع ہونا سبب ہے کسی کا دلالت کرنا علت ہے اس بندے کا خود اپنے اختیار سے جانا اور مال کو چرانا تو اب جو نسبت کی جائے گی وہ علت کی طرف کیونکہ وہ علت موجود ہے کوئی مجبوری نہیں ہے تو لہذا کون ضامن ہوگا ضامن چور ہوگا اور اگر کسی شخص نے کسی شخص کے بارے میں بتا دیا کہ فلانا او پڑ تھلے لکئی جی اس نے جا کر اس کو قتل کر دیا اس نے اب انسان کا قتل ہونا یہ حکم ہے دال ہے وہ بندہ جس نے آکھیا پڑ تھلے بیٹھے علت اس کا اپنے پاؤں سے چل کر جانا اور اس کو قتل کرنا تو یہاں بے نسبت جو ہے وہ علت کی طرف ہوگی نہ کہ حکم کی سبب کی طرف لہذا
وہ قتل خطا بنتا ہے یا قتل عمد بنتا ہے، دونوں صورتوں میں چٹی جو ہے وہ کس پر ہے؟ قاتل پر، نہ کہ اور دال پر اس سبب تو دلالت کی تھی، نہ کہ سبب پر۔ ہاں جی، اور اسی طرح کسی شخص نے کسی شخص کی رہنمائی کی کہ فلاں شخص فلاں جگہ پر ہے، تو اس نے اس کو رہنمائی ساری عرف وچ نا چنگے معنی چ ویسے استعمال ہوندا ہے، ویسے تو لغوی معنی کی رہنمائی، راہ دسنا پاوے سیدھا پاوے پٹھا۔ جی، دلالت کی کہ فلاں شخص فلاں جگہ پر ہے اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا، تو اب اس شخص نے جا کر اس کو قتل کر دیا۔ کل تے پوری کر بھی بچو، علت بنے۔ حکم یہ ہے کہ کسی انسان کا ضائع ہونا، قتل ہونا، تو اب سبب حکم یہ ہے، اس کی جان قتل ہونا یہ حکم ہے، اور اس کا سبب ہے دال، اور اس کی علت ہے وہ قاتل جو اپنے ارادے سے گیا اور قتل کر دیا، تو یہاں بھی حکم کی نسبت علت کی طرف کی جائے گی، نہ کہ سبب۔ لہذا وہ قاتل ضامن ہے، قصاص لینا ہے تو اس سے لینا ہے، دیت لینی ہے تو اس سے، نہ کہ دال سے۔ قافلہ جا رہا تھا، کسی بندے نے آ کر ڈاکوؤں کو بتا دیا قافلہ فلاں جگہ سے گزر رہا ہے۔ ڈاکو گئے، انہوں نے جا کر ان کا راستہ روکا، مال لوٹ لیا، کسی کو مار دیا، جو کچھ بھی کیا، سنیں تو قافلے والوں کا نقصان۔ یہ حکم ہے، رہنمائی کرنے والے کی رہنمائی کرنی، یہ علت ہے، نہ یہ سبب ہے۔ ان کا اپنے ارادے سے جا کر قافلہ لوٹنا یہ علت ہے، تو چونکہ اختیار سے ہے، کیا ہے؟ لہذا سبب کی طرف نہیں نسبت کریں گے بلکہ۔ ہاں جی، تیسری مثال کہ قافلہ جا رہا تھا اور کسی شخص نے کسی شخص نے کہا کہ فلاں جگہ قافلہ جا رہا ہے، تو جن کو رہنمائی کی ہے، ظاہر ڈاکوؤں نو کرنے سے نکیاں بچیاں تو اسے نہ کرنے کے پتر ہوتے بندے جانے پہ ہوکو بیجی کرنے سے گچھیے پٹھان اچھنے پہ، اور وہ وہاں پہ اور قافلے کو لوٹ لیا۔ اب یہ قافلے والوں کے مال کا ضائع ہونا یہ حکم ہے، اور دال کا یہاں سبب کون ہے؟ جس نے رہنمائی کی ہے، اور علت کون ہے؟ جو اپنے ارادے سے چل کر گئے اور قافلہ لوٹا۔ یہ علت ہے، اور اب نسبت علت کی طرف کی جائے گی، نہ کہ سبب کی طرف۔ چٹی جو ہے نا وہ ڈاکوؤں پر ہوگی، نہ کہ جو بھی جرمانہ ہوگا، جو بھی اس جرم کی سزا ہے وہ ڈاکوؤں کو ہے۔ اور اگر دلالت کی رجل نے کسی انسان کی غیر کے مال پر بس چرا لیا، اس انسان نے اس مال کو، وہ مال غیر کو، یا دلالت کی رجل نے کسی انسان کی، سمجھنا جی، کسی انسان کو دلالت کس پر؟ علی نفس ہی، سنا جی، کسی انسان کے کس پر؟ علی نفس ہی، اور غیر کی ذات پر، فلانا اتھے او بلاؤ دلہ راجلن انسان اندر جملہ نال ٹرنا ہے نا، با کسے نے کسے نو دسیا، او دو تا ہے گے نے، ایک دسن والا تے ایک دسیا گیا، اگو کام تیسرا ہونا ہے جی، تو پس قتل کر دی اس انسان نے اس کو، کس کو؟ جن دے بارے دسیا سی، یا دلالت کی رجل نے کسی انسان کی قافلے پر، پس ڈاکہ مارا اس انسان نے قافلے والوں پر، مطلب روکا ان پر راستہ روکا، مطلب ڈاکہ ماریا، تو نہیں واجب زمان دال پر، ولیکن یعذر اشد تعذیرا علی حسب رأی الامام۔ جی، اور اگر دلالت کی رجل نے کسی انسان کی غیر کے مال پر، تو پس چوری کر لیا اس انسان نے مال غیر کو، یا دلالت کی رجل نے کسی انسان کی غیر کی ذات پر، پس قتل کر دیا اس انسان نے اس کو،
یا دلالت کی رجل نے ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ یا دلالت کی رجل نے انسان ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ پس روک دیا ان پر راستے کو تو نہیں واجب چٹی دال پر ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ علت کی طرف نسبت کی ਹਾਂ ਨਿਸਬਤ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਨੇ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੋ ਸੁਣੇ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਸਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਲਫੰਗਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਫੰਗਾ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਕੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਅੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬਸ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ੈ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਪਾ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਚੱਲੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ لا یاجب الزمان الدال نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ دلالت سبب محض ہے کیونکہ یہ تو پہنچنے کا راستہ ہے کتوں تک مقصود کی طرف اور اس کے وقت تخلل بینہما سبب اور حکم کے درمیان متخلل ہے کون علت ایسی علت کی صلاحیت رکھتی ہے نسبت کریں حکم کی اس کی طرف اور وہ فعل ہے کس کا مدلول جن دی رہنمائی انہیں کی تھی وہ فعل کہ مباشرت کی اس مدلول نے اس فعل کی اپنے لہذا نسبت کی جائے گی حکم کی اسی علت کی طرف یہ 5 مسائل متفرع ہیں اصل مذکور پر 3 ہون تو پیچھے بھی آئے نہیں اور وہ یہ ہے کہ سبب اور علت جب دونوں تو نسبت کی جائے گی حکم کی پہلے بہرحال فی اللہ فی مسئلہ مگر وہ جو چھری گرنے والا مسئلہ تھا وہاں بے شک نسبت کی گی حکم کی کدھر اور وہ متفرع استثناء پر بے قول اللہ اذا تعذرت سنیں اے شاباش آندے نے ایک اور سوال ہے اگر کہا جائے کہ یشکلو علی الاصول المذکور بے اشکال ہے اصول مذکور پر اس صورت میں جب حکم دیا کسی انسان نے غیر کے غلام کو بھاگنے کا جی غیر کے غلام کو بھاگنے کا کیا دیا اس نے حکم دیا اوے نس بن جائے تو فآبا کا پس وہ بھاگ گیا تو اب یہاں جو ہے نا عامر صاحب اور ضامن ہوں گے کیا ہوں گے ضامن ہوں گے باوجود اس بات کے کہ عامر سبب محض ہے اور غلام کا اپنے پاؤں سے جانا کیا ہے ایک سوال اسی طرح اشکال ہے اس صورت میں جب کہ کوشش کی انسان نے ظالم بادشاہ کے پاس غیر کے دوسرے کے حق میں لے غیر حق کے غیر کے لیے حتیٰ کہ کی ہو گیا چٹی بطور چٹی لے لیا گیا مال کسی دا حق نہیں سی تے ظالم بادشاہ کو جا کے دین دی گل منی گئی تے انہیں ان دے خلاف آگے جے پلاٹ نہ میں نپیا فلانے غریباں دے جی یا میرا ہے تے بادشاہ نے ان دے خلاف فیصلہ کر دیتا تو ان دے زمین لے لی مثال طور تے ہن اے کام تے کیتا بادشاہ نے ایتھے بھی کیونکہ ضامن ہے کون اور جڑا گیا ہے باوجود کہ سیاحت کیا ہے اور کوشش کرنا بندے کو جا کے شکایت لاونی اور ظالم کا فعل آپ انہیں اختیار نہ دیتا ہے انہیں پلاٹ مثال طور پہ ایک ہی ہے علت ہے 2 سنیں اور وکیلا اور بعض نے کہا ہے کہ معاذ ضامن ہے جواب اس دا اے سوال آ گئے 2 ہن جواب وکیلا بعض نے کہا ہے اور پہلے مسئلے وچ
با محض ضامن ہے عامر، اس لیے کہ اس کا امر کیڑا سمجھے نا جی، استعمال کرنا ہے غلام کو بالامر بالابا کے استعمال للعبد، پس جب متصل ہو گیا اس کے ساتھ بھاگنا تو ہو گیا وہ غاصب اپنے استعمال کے ساتھ، اور ہو گیا غلام جب عمل کیا اس نے علی وفق استعمال ہی با منزل اعلیٰ کے اس کے اختیار کے لیے، پس یصاب تلف المستعمل۔ نہیں سمجھی گل؟ جدوں انہیں انہوں حکم کیتا نس جا، کی کر نس جا، تو اب یہ اس کو بگا رہا ہے، یہ اس کو آلہ بنا رہا ہے، یہ اس کو ایویں سمجھو بھئی جویں داتری کسی کو منگ کے پٹھے وڈیے تے ہن داتری والے دا قصور نہیں ہے گا، جنہیں پٹھے وڈے ہوں دا قصور ہے۔ اب یہ غلام اعلیٰ کار بن گیا ہے، تو اس لیے جو اس کو اعلیٰ کار بنانے والا ہے ضامن وہ ہوگا۔ بعد نے یہ جواب دیا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب، اور بہرحال سائی کی تضمین یہ ہمارے بعض مشائخ متاخرین کا مختار ہے رحمہم اللہ تعالی، باوجہ غلبہ سعایت کے زمانے میں پہلے فتویٰ نہیں سی کہ جو بادشاہ کے پاس جائے چٹی وہ یعنی وہ ضامن ہوگا۔ بعد میں جدوں یہ سفارشات تعلقات جڑے انہاں لٹ مچائی نا، تو متاخرین نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو سعایت کرے گا ضامن وہ ہوگا، ضامن، تاکہ اس کتے کام کو لوکی رک جان جی، وہ سمجھے ہی اگر ٹور پھر بخلاف المودع اذا دل السارق على الوديعة فسرقها او دل المحرم غيره على صيد الحرام فقتله، لأن وجوب الضمان على المحرم باعتبار ترك الحفظ الواجب عليه لا بالدلالة، وعلى المحرم باعتبار أن الدلالة محظور إحرامه بمنزلة المحرم ولبس المخيط فيضمن بارتكاب المحظور لا بالدلالة، إلا أن الجناية إنما تتقرر بحقيقة القتل، فأما قبله فلا حكم له۔ علت ٹھہر جا، یہ مسئلہ توجہ علماء کرام، سوال ہے اس کا جواب ہے، کیا ہے سوال اس کا جواب؟ او ویکھو حاشیت سوال کو نظر آ رہی شے، اے عبارت سوال ہے، اس کا جواب سوال یہ ہے، مولوی ہاشم نے مولوی فیصل کے پاس امانت رکھی جی، اس کے بعد مولوی فیصل نے مولوی ندیم کو کہا وہ فلانے کمرے وچ مولوی ہاشم دی امانت پئی یا مولوی ندیم اپنے پیراں نال ٹر کے گیا، انہیں وہ شہر لٹ مچائی تے گیا جی۔ اب یہاں ندیم ضامن نہیں ہے، فیصل ضامن ہے، حالانکہ یہ سبب ہے، یہ اور علت ندیم دا اپنے پیراں نال جا کے چکنی شے علت ہے۔ انج کیوں ہے؟ انج ایک سمجھ آئی ہو؟ اسی طرح سندا پہ اے کی ہے سوال ہے جی۔ اچھا جی، اسی طرح دوسرا سوال ہے وہ واضح ہے کہ بھائی محرم نے کیا محرم اپنے غیر کو رہنمائی کی حرم کے شکار پر، میں مسجد عائشہ گیا احرام بنن، ارلے پاسے درخت تھلے ارنی کھلوتی ہو، سنے تو فقاتا لہو، تو اس نے اس ارنی کو مار دیا۔ تو اب ارنی کا ضائع ہونا حکم ہے حدود حرم میں، یہ حکم ہے، اور وہ دال ہے، اور اے بندہ اپنے پیروں نال چل کے گیا تے نے تیر مار کے ماری ہے، اے علت ہے۔ یہاں بھی جو دال ہے اس پر چٹی ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اے دو سوال نے جی، آخر نانو سوال
جب کسی شخص نے امانت رکھی کسی کے پاس، اس نے کسی کو بتائی کہ میرے پاس فلاں کی امانت ہے، میرے پاس فلاں کی امانت انہیں دسی جی، اور تے انہیں وہ امانت چک لی، انہیں امانت چکی ضائع ہو گئی، وہ ظاہر مطلب کھا پی گیا اور کی جی امانت کا ضائع ہونا یہ حکم ہے، اور جس نے بتایا یہ سبب ہے، اور خود اس کا چل کر جانا یہ علت ہے۔ اس امانت کو لینا یہ علت ہے۔ اب نسبت نسبت جو ہے یہاں سبب کی طرف سبب کی ہے، طرف ہوگی، علت کی طرف کیوں نہیں ہے؟ علت کی طرف کیوں نہیں ہے؟ یعنی وہ جو ہے نا امین جی وہ ضامن ہے۔ وہ ضامن ہے جی چل کر گیا ہے، وہ کیوں نہیں ضامن؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ محرم نے کسی کو بتایا کہ فلاں جگہ ایک ہرنی ہے، شکار ہے، شکار ہے حدود حرم میں، حدود حرم میں، حدود حرم میں، تو وہ شخص ویسے مسئلہ عام ہے، بہر ہوتا بھی ٹھیک ہے۔ وہ شخص خود چل کر گیا اور اس نے اس کا شکار کر لیا، تو اب جو ضامن ہوگا وہ دار ہوگا، نہ کہ خود چلنے جا کر جس نے اس کو مارا ہے وہ ضامن نہیں، وجہ نہ، حالانکہ وہ دال ہے۔ جی جو دوسرا جو ہے وہ اس نے اپنے فعل اختیاری کے ساتھ شکار مارا ہے، وہ علت ہے، اور شکار ہونا یہ حکم ہے، تو یہ کیوں ضامن ہے؟ یہ کیوں ضامن ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں بیڑا پہ جی جواب پہلے سوال دائی کہ اے مودا پر جس کے پاس ودیت رکھی گئی، مودا پر زمان کا وجوب اس لیے ہے کہ امانت جب رکھی گئی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ امانت جس نے رکھی ہے حفاظت کرنے اس نے اپنے ذمے لی تھی، نہیں تو نہ رکھے نا، امانت کا مطلب ان کی حفاظت کرنی، تو اس پر واجب تھا امانت کی حفاظت، اس پر واجب تھا امانت کی حفاظت۔ تو جب اس نے کسی کی رہنمائی کی ہے تو اب جو اس پر واجب تھا امانت کی حفاظت، وہ ترک حفظ لازم آ گیا، وہ اس کے ذمہ جو واجب تھا وہ ترک کیا اس نے، اس لیے اس پر چٹی آئی ہے، رہنمائی کی وجہ سے نہیں آئی۔ کس کے ذمہ تھا اس کی؟ تو اس نے جب خود بتایا تو ترک حفاظت ہوا کہ نہ ہوا؟ تو رہنمائی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جو ذمہ کام تھا، اس رہنمائی کے ضمن میں ایک اور کام ہوا ہے، کون سا؟ حفاظت کا ترک، حفاظت کا، اس لیے اس کے ذمہ آیا کون؟ چٹی آئی، اور سمجھے ہی اور بے خود راشیت ہے جو چھوڑا سی جا نظر آندے پہ حاصل الجواب، جواب سوال وہ یہ ہے، رہنمائی کرنی مودا کی اور محرم کی، یہ بھی تو سبب محض ہے، سمجھے نا جی؟ کس کے لیے؟ پہلی صورت میں سارق کے لیے اور دوسری میں وہ شکار کے لیے، باوجود ہے کہ یہاں نسبت حکم کی کدھر ہے، یعنی زمان کس پر ہے یہاں، اور نظر نہیں آ رہا جی، تو بولو جی نظر آ رہا تو ساتھ سک جاتا جی، مرن لگ پہ ہو جی۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ زمان مودا پر محض و بے جنایت نلا مال الودیت ہے جی، اس نے مال ودیت پر جنایت کی ہے۔ جنایت کیا کی ہے؟ حفاظت واجب تھی، اس حفاظت کا ترک کیا اس نے، پس ہوگا وہ ضامن بے مباشرات حاضح الجنایات نفس ہی، نہ یہ کہ ضامن ہوگا بے فعل المدلول، سمجھے نا جی؟ دون ان یضمانا بے فعل المدلول مضافا الیہ بے طریق تسبیب۔ اور دوسرے سوال کا جواب ادھر دیکھ، محرم پر کیوں چٹی ہے؟ محرم پر چٹی ہے اس اعتبار سے کہ محرم کو حالت احرام میں شریعت نے شکاروں کی رہنمائی سے منع کیا ہے، شکاروں کی نہ شکار کرنا ہے نہ رہنمائی کرنی ہے، سمجھیا؟ جیسے خوشبو لگانا منع ہے تو یہ خوشبو لگانے کی طرح ہو گیا ہے
کہ جو جس چیز سے شریعت نے منع کیا تھا اس نے وہ کام کیا ہے، اس لیے اس پر چٹی آئی ہے جی، نہ کہ رہنمائی کی وجہ سے چٹی آئی ہے کہ اس کو رہنمائی کرنا شرن منع تھی، اس نے محظور کر دیا ہے، احرام کا ممنوع کر دیا ہے، اس لیے اس پر چٹی آئی ہے۔ ہاں جی، محرم پر چٹی کیوں ہے؟ محرم پر اس لیے حالت احرام میں جو کام منع ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ نہ شکار کرنا ہے، نہ شکار کی طرف رہنمائی کرنی، ہے، نہ شکار کی رہنمائی کرنی ہے۔ تو یہاں جو حالت احرام میں کام منع تھا، کیا رہنمائی نہیں کرنی، اس نے وہ منع کام کر دی، جیسے خوشبو لگانا منع ہے، ہر جانا آتا ہے، اسی طرح یہاں بھی ہے جی۔ سمجھیے گل کہ یہ منع تھا کہ یہ کام کرنا نہیں، تو اس نے یہ کام کیا ہے، تو اس لیے اس پر چٹی ہے، نہ کہ دلالت کے ساتھ۔ اور ویکھو تو جی چھوڑی آشیا او گاموں، اور یہ کہ زمان محرم پر محض واجب ہے بے اعتبار ان دلالتا کی، ہاں او محظور حرام ہی سننا ہے۔ اگر کہا جائے ایک اور گل دس دینی، دھیان کری کہ ایک عام گل کر کے لے آدھے نہیں، وہ یہ ہے کہ ان المسلم ایذن التزم بعقد الاسلام حفظ اموال الناس، کہ جدوں کوئی بندہ مسلمان ہوں تو اسلام لانے کے ساتھ جو بندہ بھئی وعدے کرتا ہے وہ شرن بھئی ساری چیزیں ذمہ آندیاں نے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے مال محفوظ ہیں، ان کی حفاظت کروں گا میں، ان کی۔ تو جب اس نے غیر کے مال پر کسی کی رہنمائی کی، او پچھلا مسئلہ، تو ان نے بھی تو پھر ترک حفاظت توڑیا ہے، کیتا ہے کہ کوئی نہیں کیتا، کیونکہ اسلام کی وجہ سے ذمہ تھا کیا کرے، مسلمانوں کے مالوں کی حفاظت کرے، تو اس نے وہ حفاظت توڑی ہے، تو پھر اس پر بھی جو چٹی لازم ہونی چاہیے، چور پر نہیں۔ اور پچھلا مسئلہ، بس واجب ہے یہ کہ واجب ہو اس پر زمان، کیونکہ اس نے بھی محظور کی مباشرت کی ہے۔ کیڑا محظور؟ منع کیا شریعت نے بھئی جدو بندہ مسلمان ہوندہ، مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ شریعت کے اندر جو کچھ ہے میں سب کو مانتا ہوں، میرے ذمہ ہے۔ تو قیل سنیں، بعض نے کہا ہے ذالک لحق الدین، پس واجب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، پس مستحق ہے اس کا جو معصیت کی جزا ہے بنفس دلالت، اور زمان واجب ہے حقاً للعبد۔ یہاں دو قصور ہے، ایک تو اسلام کے خلاف اس نے کام کیا ہے، اب اس اعتبار سے یہ مجرم ہے اللہ کا، اللہ اس کو سزا دے، اللہ میری توبہ۔ اور دوسرا اس نے جو ہے نا انسان کا حق ضائع کیا ہے، اس میں جو چور ہے وہ ضامن ہوگا، وہ ضامن ہوگا جی، یہ نہیں ہوگا جی، منع کرو۔ اور یہ کون ایڈا پچھلے مسئلے نہیں 3 4 5 6 یہ خلاف ہیں مودا کے، جب رہنمائی کی اس نے چور کی ودیت پر، پس چوری کر لی، سارق نے ودیت یا رہنمائی کی محرم نے اپنے غیر کی حرم کے شکار پر جی، ایشا بس پس قتل ایک بار کرے تامی ایویں ہی ہے، پس قتل کر دیا اس نے اس کو، کس کو؟ حرم کے شکار کو۔ تو ایتھے ہن بھی اے جڑا نا انہاں دوواں تے زمان کیوں ہوندی پئی، حالانکہ سبب نے تے علت نہیں، اس لیے کہ وجوب زمان مودا پر با اعتبار حفاظت کے ترک کے جو واجب تھی اس پر، اور جس کو امانت رکھو تو کی مطلب ہوندا ہے لٹا دے، ہاں کرسی نہ با اعتبار رہنمائی کے، پہلا جواب ہی، اور اس لیے کہ وجوب زمان، اور محرم پر
اس اعتبار سے کہ دلالت اس کے احرام کے ممنوع سے ہے، اس کے حرام کے ممنوع سے ہے، بمنزل بمنزلے مس کرنے خوشبو کے اے خرابی، اور بمنزل پہننے سلے کپڑے کے، جی میں اے منع ہے حالت احرام میں، اس طرح کسی نے رہنمائی کرنی ہے بھی او شکار دیو مسئلہ نہیں منع۔ پس ضامن ہوا کون؟ محرم، بے مباشرت المحظور، بلاوی محظور کے ارتکاب کے سبب سے، معذور کے ارتکاب کے نہ کہ رہنمائی کے سبب سے۔ اور کو سمجھ لگی جو اور نارو پار والے ہو جی۔ اور یہ خلاف ہے مودہ کہ جب دلالت کرے سارق کی ودیعت پر، بس چوری کر لیا سارق نے ودیعت کو، یا دلالت کرے محرم کی اپنے، اور دلالت کرے کی ہویا گا مستقبل بھی پرسوں کرے، یا دلالت کی، ماضی دے سیگے نہیں یار، دلہ ہوندا پہ یار یا کی دلالت کی محرم نے اپنے، پچھلیاں گلاں پہ دس دن پہ اگر انج ہویا تو پھر اے بھی سوال دا جواب ہے جی، اگر پرسوں کرے گا پھر جواب پرسوں دیں گے۔ یا دلالت کی محرم نے اپنے غیر کو حرم کے شکار پر، پس قتل کر دیا اس نے اس کو، اس لیے کہ یہ جواب ہی جی، ھذا بخلاف لے انا، اس لیے کہ وجوب زمان مودہ پر، اس اعتبار سے اس اعتبار سے ہاں، کہ باعتبار ترک کرنے حفاظت کے، کرنے حفاظت کے، ایسی حفاظت ایسی حفاظت جو واجب تھی اس پر، ہنج نہ کہ رہنمائی کے سبب نہ کہ رہنمائی کے ساتھ، اور محرم پر باعتبار اس اعتبار کے ساتھ کہ دلالت محرم کے حرام محرم کے احرام کے ممنوع سے ہے، بمنزل خوشبو مس کرنے خوشبو کے اور بمنزل سلے کپڑے پہننے کے۔ جس طرح اے کرے گا تو اس سے چٹی لازم آوے گی، ایویں تھے بھی آگے۔ بس ضامن ہے محظور کے ارتکاب کے ساتھ، نہ کہ دلالت کے ساتھ۔ سبب ضامن ہوا وہ بڑھیا، پس ضامن ہوا کون؟ محرم محظور کے ارتکاب کے سبب، نہ کہ رہنمائی کے سبب پڑھو۔ اور یہ خلاف ہیں مودہ کے جب مودہ کے خلاف ہے، اور یہ پچھلے مسئلے برخلاف مودہ کے، برخلاف مودہ کے جب کچھ سمجھ لگی ہو بیا پچھلے مسئلے میں تے علت نسبت کدھر کی تھی حکم دی، نہ کہ اینا دو مسئلے میں کدھر ہو رہی ہے؟ یہ سوال ہو رہے ہیں جی یہ مسئلے ان مسئلوں کے خلاف ہیں جی۔ جب رہنمائی کی سارق کی کس نے؟ پاس چوری کیا سارق نے ودیت کو، یا رہنمائی کی محرم نے اپنے غیر کی حرم کے شکار پر قتل کر دیا اس نے اس کو، اس لیے کہ بندے نو کے شکار نو، اچھا اس لیے کہ وجوب زمان مودہ پر ہے، باعتبار مودہ پر ہے، حد ہو گئی۔ اگو ہزاری گل چل دی اس لیے کہ وجوب زمان مودہ پر باعتبار ترک کرنے حفاظت کے، حفاظت کے ایسی حفاظت جو واجب تھی اس پر، اے گل نہ کہ رہنمائی کرنے کے سبب سے، رہنمائی کرنے کے سبب سے، بلا تھی بھی اور وجوب زمان محرم پر باعتبار دلالت کے محرم کے، ہاں اس اعتبار باعتبار اس اعتبار کے ساتھ کہ رہنمائی کرنی محرم کے احرام کے ممنوع کے ہے، نہ محرم کے احرام کا ممنوع ہے، محرم کے احرام کا ممنوع ہے، کیا رہنمائی کرنی او اسمیت محظور و خبری، بامنزل مس کرنے خوشبو کے اور بمنزل پہننے سلے کپڑے کے، پہننے سلے کپڑے کے، او حالت احرام جنا خوشبو لا سکتے ہیں نہ سیتا کپڑا پا سکتے ہیں، ممنوعات نے بلا تھی وے پس ضامن ہے، اوے ہو ضامن ہوا کون؟ محرم محظور کے، محظور بمعنی ممنوع کے ارتکاب کے سبب سے، سبب سے نہ کہ دلالت کے سبب، ہاں فی نفس الا ان الجنایۃ انما تتقرب، او خبر یو بھلا بھی
انا ما تتقرر بحقیقت کیا بکے بسانہ کی آنکھیں جی بحقیقت القتل فاما قبله فلا حکم له بجواز ارتفاع اثر الجنایت بمنزلۃ الاندمال فی باب الجراحت. چلو جی یہ بھی سوال کا جواب ہے، یہ بھی سوال کا جواب ہے. ادھر دیکھو جی سوال یہ ہے کہ اگر زمان محرم پر اپنے احرام کے محظور کے ارتکاب کی وجہ سے ہے اور وہ رہنمائی کرنی ہے رہنمائی کرنی ہے تو پھر یہ زمان واجب ہونی چاہیے تھی محرم پر صرف رہنمائی کے ساتھ، بغیر اس کے کہ یہ رہنمائی متصل ہو قتل کے ساتھ. تو اس کا یہ جواب دیا ایدے محرم نے شکار کی طرف رہنمائی کی، اس بندے نے شکار نو چھیڑیا ہی نہیں، ہن بھی چٹی کوئی نہیں، ہن بھی یا انہیں دوروں تیر ماریا تھوڑا جا لگا ہرنی گئی نس گئی، بعد جو 2 دن بعد ویکھیا لت بالکل ٹھیک ہرنی بھجی پھر دی ہے، ہن بھی چٹی کوئی نہیں، ہن بھی. سوال یہ ہے ہرنی مر جائے، ہرنی یعنی واقعتاً شکار ہو جائے، اب چٹی سوندے پے ہو جی اب چٹی ہے. تو سوال یہ ہے جب حالت احرام میں دلالت ممنوع ہے، دلالت ممنوع ہے تو وہ تو پائی گئی ہے، وہ تو پائی گئی. وہ شکار کرے نہ کرے، کرے مرے نہ مرے، ہر صورت میں اس پر چٹی ہونی چاہیے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے، حالانکہ شکار مرے تب چٹی ہے. اس سوال کا یہاں سے جواب دیا ہے. کیا کہ جی محرم نے شکار کی بھئی شریعت نے اس کو شکار کی رہنمائی سے منع کیا ہے، اس نے جب رہنمائی کر دی بندے نے شکار کیا ہی نہیں، یا شکار کیا ہے تو وہ بھاگ گیا، اس کو تھوڑا سا زخم ہوا بعد میں ٹھیک ہو گیا ہے، تو اس پر چٹی نہیں ہے. نہیں ہے تو حالانکہ چٹی ہونی چاہیے رہنمائی تو پائی گئی ہے. کیا یہ شکار کی اور شریعت نے جو منع کیا تو پیچھے جواب نہیں پڑیا کہ دلالت اس کے حرام کے ممنوعات میں سے ہے، اس وجہ سے چٹی ہے، تو وہ تو پائی گئی ہے، تو پھر چٹی ہونی چاہیے تھی. اس کا جواب دیا ہے کہ مگر یہ کہ جنایت محاذ پکی ہوگی حقیقت القتل کے ساتھ. یہ جو جنایت اس کے ذمے آئے گی رہنمائی کی وجہ سے، یہ پکی تاں ہونی جدو شکار ہونا ہے تھا جی. بہرحال اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قتل سے پہلے. پس نہیں حکم اس کے لیے، پس کیوں؟ واسطے جائز ہونے اٹھ جانے جنایت کے اثر کے، جنایت کے اثر کے، جنایت کا اثر اٹھ جائے. اور دیکھو تو بائیں طور کے شکار چھپ گیا شکاری سے، اس نے اس پر قدرت نہ پائی تو ان لبائی کو مڑ کے آخیا حاجی صاحب ہے ٹھکینے پہ تو کوئی شے نہیں سی جی. سنی گل؟ تو لہذا جنایت کوئی نہیں، حالانکہ رہنمائی اس کیتی ہے جی. سنی ہوں گل؟ اس لیے یہ اس پر جنایت نہیں ہے. جنایت تب ہوگی جب وہ شکار ہوگا، جب وہ ہوگا. اگوں دا مکیس لے پیش کیتا ہی وہ اے وے کہ اگر کسی نے کسی کو زخم کیا، کسی نے کسی کو زخم کیا، زخم کیا، سنی گل؟ انہیں قاضی نو جا کے شکایت لانی سی تے لائی کوئی نہیں، 5-7 دن بعد پٹی بدی دی زخم ٹھیک ہو گیا، ہون جا کے شکایت لاندا ہے، ہون کیس کو نہیں اس دے خلاف، صرف ہمیں کھلا پولا کرنا ہے چونکہ جڑا نقصان سی پورا ہو چکے ہے، صرف ہمیں کرنا بے وقوفا کے کیتے شرارتہ نہ کرے کر انسان بنے کر. سنیو گل کہ یہ تفصیل آوے گی جتھے آوے گا نا قصاص دا باب اتنے تفصیل آوے گی. اتنے صرف یہ نہیں گل ہے کہ اگر اندمال زخم کا مندمل ہو جانا، ٹھیک ہو جانا باب جراحت میں، تو یہاں بھی جو چٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہاں جی کیا کہ جی یہ جنایت تب ہوگی جب حقیقتاً قتل پایا جائے گا. اگر صرف وہ وہاں گیا اور جو نہ اس نے جو ہے نا وہ شکار کیا ہی نہیں،
یا گیا ہے تو شکار وہاں سے بھاگ چکا تھا, چھپ گیا ہے, یہ قدرت نہیں پائی اس نے. یا اس نے کیا صرف اس کو زخم ہوا ہے. ہاں چلو زخم والی صورت چھوڑ دے, کہ اس نے اس کو جو ہے نا وہ شکار پر قدرت نہیں پائی, شکار قتل نہیں ہوا, تب چٹی نہیں ہے. آپ چٹی نہیں ہے. سمجھیا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے باب جراحت میں زخم کا ٹھیک ہو جانا, اس سے بھی چٹی اٹھ جاتی, اس سے بھی اٹھ جاتی ہے. جو سنیو گل وہ نہ آ جائے گا بھی قتل خطا وچ بھی کسے بندے نے کسی نو سٹ ماری زخم کیتا, ٹھیک ہو کے بندہ بعد وچ مریا ہے تو قتل خطا دے ذمے نہیں ہے. وہ زخم اگاں ودتا گیا تو بندہ مر گیا ہے, ہوں وہ قتل خطا دے ذمے آئے گا, تفصیل آ جائے گی اتنے دی. جی کو گل سمجھی آ ہوں ویخ ادھروں او ویخ جی جواب ہے سوال کا وہ یہ ہے کہ اگر ہو زمان کس پر باعتبار ارتکاب کرنے احرام کے ممنوع کے, اور وہ کیا چیز ہے تو واجب ہونی چاہیے کیا شے نہ یوں جب تو یہ واجب کرے یہ کہ واجب ہو اس پر صرف بغیر اس کے کہ دلالت متصل ہو کس کے ساتھ, تو اس کا جواب دیا بین الجنایت سے بے منزلت اندمال, اور وہ ہونا زخم کا درستگی کے بعد ایسی حالت کے ساتھ کہ اتھے شین کوئی نشان ہی نہیں رہ گیا, کوئی نہیں دیکھا گیا نشان شین کا, تکلیف کا اس میں, بس باب زخم کے التیام اور التیام, اور زخم مل جاندے نے گلاں دے پھٹ نہیں ملتے, تو لفظ ہی ہویا سی کہ اس کے لیے التیام ہے, تو بس یہ بھی واجب کر دیتا ہے کس کو, زمان کے اتفاق ہو, کس سے, جانی سے. اور جانی جنایت کرنے والا, تو جانی کو جناب تیری جان نو بن دی بھی لفظ جنایت کرنے والا, جانی کیا معنی جنایت کرنے والا, دیسی صوفیہ. اور اسی لیے متعدی کیا اندمال کو موانع حکم سے, اور اندمال کا معنی ہے زخم کا بہتر ہو جانا. جتھے آن گے نا بھئی حکم بھئی جاری نہیں ہوتا, ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو کسی نے کسی کو زخم کیا وہ زخم ٹھیک ہو گیا, زخم تب چٹی ختم ہو گئی ہے. وہ تعزیر ہے وہ اور چیز ہے, لیکن باقاعدہ جو قوانین ہیں وہ چونکہ زخم ٹھیک ہو گیا لہذا بات ختم ہوگی. جی چلو جی, مگر یہ کہ جنایت معاذ پکی ہوتی ہے حقیقت القتل کے ساتھ, پس بہرحال قتل سے پہلے, پس نہیں حکم کس کے لیے, جنایت کے لیے, واسطے جائز ہونے اٹھ جانے جنایت کے اثر کے, جنایت کے اثر اور بین سطور لکھی بائیں طور کے چھپ گیا کون, کس سے, مدلول کون ہے, شکاری, شکر تینوں کو جن نے رہنمائی کی تھی, جن واسطے دال بنے تو اگلا کی بنے, مدلول. تو پس نہیں قدرت پائی اس پر, لہذا فیعود آمن, تو وہ امن والا ہو گیا, انہوں نے امن کو خراب نہیں کیتا. با منزلے بہتر ہو جانے کے باب جراحت میں, جی مگر یہ کہ جنایت محض پکی ہوتی ہے حقیقت القتل کے ساتھ, پس بہرحال قتل سے پہلے, پس نہیں حکم جنایت کے لیے باوجہ جائز ہونے اتفاق جنایت کے اثر کے اٹھ جانے کے بمنزلے ٹھیک ہونے کے باب الجراحت میں, اندمال زخموں کا بہ شدن بہتر ہو جانا. مگر یہ کہ جنایت محض پکی ہوتی ہے حقیقت القتل کے ساتھ, جن نے دسے فلانے جگہ شکار ہی, جی پس بہرحال قتل سے پہلے, پس نہیں حکم جنایت کے لیے واسطے جائز ہونے اٹھ جانے جنایت کے اثر کے بمنزل اندمال کے ہے باب جراحت میں. جی میں زخم ٹھیک ہو گئے تو پھر چٹی اٹھ جاندی ہے. ہاں جی اگے, وقد يكون سبب بمعنى العلة فيضاف الحكم إليه. بس توجہ کر رہے جب مسئلے تھے. علامہ نے فرمایا ہے کبھی کبھی, اور پچھلا مسئلہ سمجھ آ گیا سبابت اللہ تعالیٰ, علامہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی سبب
علت کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی کبھی سبب علت کے معنی میں ہوتا ہے، پھر نسبت کی جائے گی حکم اسی سبب کی طرف۔ جی علامہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی سبب یہ علت کے معنی میں ہوتا ہے، پھر حکم کی جائے گی حکم کی سبب کی طرف، اور نسبت کی جائے گی وہ حکم کی، نسبت کی جائے گی حکم کی سبب کی طرف۔ پھر ایک باری علامہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی سبب علت کے معنی میں ہوتا ہے تو نسبت کی جائے گی حکم کی سبب کی طرف۔ اگے چل، مثال صبر کر، اور فرما آشے پڑھ دیں بعد، اور کبھی ہوتا ہے سبب، جانا گٹورنا ایک منٹ پھر کر دیں آشے پڑھ کے۔ فيما يثبت العلة بالسبب فيكون السبب في معنى العلة لأنه صبر صبر، اس کی مثال کہاں بنے گی؟ اس کی مثال اس صورت میں بنے گی کہ جو علت ہے نا، علت وہ ثابت وجود میں آئی سبب کے سبب سے ہے۔ جو علت ہے نا وہ وجود میں آئی سبب کے سبب تھا تو علت وجود میں آئی، یہ سبب نہ ہوتا تو علت وجود میں آتی نہ۔ سنیں؟ جی تو یہ جو سبب ہے، یہ جو سبب ہے، یہ قائم مقام علت کے ہے، حکم کی نسبت اس طرف کریں گے جی۔ کیا کیا جی؟ اس کی مثال کے اور دوسری مثال تو باقاعدہ آگو آوے گی نا۔ مثال اس کی اس صورت میں ہے کہ علت جب ثابت ہو علت ثابت ہو سبب کے سبب، ایک بات سببیہ بنانی، سبب کے سبب سے، بے سبب دی وجہ تو علت ہوئی ہے، سبب دی وجہ تو علت ایشا بس ہے۔ تو لہذا ہو گیا سبب کس کے معنی میں؟ علت العلت کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ علت العلت۔ علت کی جو علت ہوتی ہے نا وہ تھی تو دوسری علت ہوئی، تو یہاں سبب جو ہے اس کی وجہ سے علت وجود میں آئی ہے، لہذا یہ اب سبب نہیں رہا بلکہ علت ہے، وجہ۔ علت العلت ہے، کیا ہے؟ علت 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 العلت، اس لیے اب نسبت کدھر کریں گے؟ سبب کی طرف۔ ہاں، جو علت العلت ہے نا، جو علت کی علت ہے ادھر کریں گے نسبت۔ اگے چل، لأنه لما ثبت العلة بالسبب فيكون السبب في معنى علة العلة۔ بس دلیل لأنه لما ثابت، لما تے ما زیادہ ہوں اس لیے کہ نہ ٹھیک ہے، لما اس لیے کہ دھیان کریں، اس لیے دلیل اس لیے کہ جب علت ثابت ہوئی ہے سبب کی وجہ سے، علت ثابت ہوئی ہے سبب کی وجہ سے، تو لہذا ہو گیا سبب علت العلت کے معنی میں۔ جی کیا کہ جی دلیل؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب ثابت ہوئی ہے علت سبب کی وجہ سے تو سبب ہو گیا علت العلت، علت العلت کے معنی میں، کس میں؟ علت العلت کے معنی میں، علت العلت کے معنی میں، لہذا فیضاف، فیضاف الحکم الیہ، لہذا اب حکم کی نسبت اس سبب کی طرف کریں گے۔ جو علت العلت بن گیا ہے نا، حکم کی نسبت سبب کی طرف کریں۔ اس سبب کی طرف کریں گے۔ نہیں سنیں، اب خود رہوں جلدی کر پہ۔ وقد یکونو، بنایا ہے اس کو سب منار نے، اندر نہ رکھا علت فی حیز الاسباب کی، علت کے حیز الاسباب، حیز لکھا جو لفظ ہے اور کوئی بھی ایسی علت جو سبب کی شکل میں ہے۔ سنیں، یہ انہوں عنوان رکھی ہوتے، وہ جو نور عنوان آئے گی وہ شرح منار دیجئے جی، کہ اس کے لیے شبہ ہے علت کے لیے کس کے ساتھ؟ اسباب کے ساتھ، اسباب کے ساتھ۔ اس کی مثال ہے کہ شراء القریب، قریب کو خریدنا کی قریب کو خریدنا، تو فوراً آزاد ہو جاتا ہے۔ اور مرض الموت، جی اے مرض بھی ایسا سبب ہے جڑا موت دی علت بن گیا جی، تے وش شرکیہ تزکیہ و تزکیہ، استغفر کڑی غلطی لکھی، و تزکیہ عند الامام، جس نے قاضی کے سامنے کسی کا تزکیہ کیا ہے
کسی کا تو یہ علت ہے جو ہے سبب لیکن علت کے معنی میں ہے، یہ سارے گن رہے ہیں جی. اسی طرح ہر وہ شے جو ہو کیا پس شمار کیا اس کو مصنف علیہ رحمٰن نے اسباب کے قسم سے ہے وہ علت العلت، پس ترجیح دی جائے گی اس میں کس کو؟ سببیت کی جہت کو. پھر ہر تقدیر کے واجب ہے کس میں؟ علت میں جی، جب کہ نسبت کی جائے حکم کی کدھر؟ علت کی طرف، متاثر ہو اضافت اس کی کدھر؟ علت کی طرف. پس بے شک وہی اصل ہے، پس اصل کے وقت ساقط ہو جاتا ہے خلیفہ. اور کبھی کہا جاتا ہے کہ علت اتق میں نہیں ہے وہ ملک، اور شراء علت ہے ملک کی، بلکہ علت اتق کے لیے وہ مجموعہ ملک اور قرابت. اصل مسئلہ ہے کوئی آگاہ مسئلے نے جی، لیکن جب کہ ملک وہ جز اخیر ہے علت کی تو نسبت کی گئی حکم کی اسی کی طرف کہ یہ مالک بنا ہے، تو اس لیے یہ غلام اس پر آزاد ہوا ہے. اور رشتہ دار ہن پڑھو، ہن مانا کرو، ہن دھیان کرو. اور کبھی ہوتا ہے سبب بے معنی العلت، پس نسبت کی جائے گی حکم کی سبب کی طرف. اور مثال اس کی اس صورت میں ہے کہ ثابت ہو علت سبب کے سبب سے، تو پس ہو جائے گا سبب علت کے معنی میں. اس لیے کہ جب ثابت ہوئی علت سبب کے سبب سے تو پس ہو گیا سبب علت العلت کے معنی میں. پس نسبت کی جائے گی حکم کی سبب کی طرف. جی کبھی ہوتا ہے سبب بمعنی علت، پس نسبت کی جائے گی حکم کی سبب کی طرف. اور مثال اس کی اس صورت میں کہ ثابت ہو علت سبب کی وجہ سے، پس ہو جائے گا سبب علت کے معنی میں، اس لیے کہ جب ثابت ہوئی علت کی وجہ سبب کے سبب سے کے سبب سے تو پس ہو گیا سبب. علت کے معنی میں، تو جب علت العلت ہو تو حکم کی نسبت ادھر ہوتی ہے. بس نسبت کی جائے گی حکم کی سبب کی طرف. ہاں ہوتا ہے سبب بمعنی علت، پس نسبت کی جائے گی حکم کی سبب کی طرف. اور مثال اس کی اس صورت میں ہے کہ ثابت ہو علت سبب کے سبب سے، پس ہوگا سبب، پس ہو جائے گا سبب علت کے معنی میں. اس لیے کہ جب ثابت ہوئی علت سبب کی سبب سے، پس ہو گیا سبب علت العلت کے معنی میں. پس نسبت کی جائے گی حکم کی سبب کی طرف. کس کی طرف؟ سبب کی طرف. آگے چلو، پڑھ نہیں دیتا اور کڑاشی فیکون السبب. وہ اگلے مثالیں پڑھو گے تو پھر سمجھ آئے گا. جی وَلِهَذَا قُلْنَا إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْلَفَ شَيْئًا ضَامِنَ السَّائِقُ وَالشَّاهِدُ. اچھا جی، اب اس پر مثالیں شروع ہیں. بھئی حکم کی نسبت کدھر کرنی ہے؟ سبب کی طرف. جب کہ سبب کیا ہو؟ علت ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب چلایا کسی رجل نے دابا، مجھ ٹوری، گاں، کھوتا، کوڑا، جی سائق پچھو ٹور دا پہ ڈانگا ماری جا رہے، تو اگے کچھ شے پئی سی، پس ضائع کر دیا دابا نے کسی شے کو، جی بے کی بے عدوہا، اور دوڑنے کی وجہ سے. ادب نہیں عدون دوڑنا ہو، ادب دشمن ہوں، عدون دوڑنے کی وجہ سے، یا اتے پیر رکھنے دی وجہ تو، یا اتے وجہ تو. سنیوں گل ایتھے جڑا نا جی، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ کوئی چیز ضائع ہو گئی. تو اب سائق ضامن ہوگا. کون؟ سائق ضامن ہوگا. کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا. کون؟ سائق کون؟ چلانے والا. جو پیچھے سے، جو پیچھے سے. غور کرو نا ذرا بھائی،
ਇਹ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੇ ਮਾਹਜ਼ ਹੈ جی ਅਗਰਚੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਆਇਆ ਹੋਈ ਹੈ جی ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇ جی ضائع تو ڈنگر نے کیتی ہے لیکن وہ مجبور محض ہے چلانے والے کے سامنے وہ اس کو دھکیل رہا ہے ڈنڈے مار رہا ہے وہ اس نے آگے چل کر وہ چیز ضائع کر دی ہے اس لیے اب جو جس نے یہ فعل کیا ہے کون ڈنگر وہ مجبور تھا لہذا یہ علت العلت ہے انہیں پیر نال ضائع کیتی وہ علت ضائع کرنا ان دی علت کی ہے جڑا پیچھے ٹور رہے ہیں اس لیے اب حکم کی نسبت کدھر ہوگی کون سائق کی طرف تو ضامن یہ ہوگا ضامن یہ ہوگا کیا کہ جی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب کسی شخص نے چلایا دابا کو تو اس دابا نے ضائع کر دیا کسی شے کو تو اب چٹی سائق پر ہوگی کیونکہ جو دابا ہے یہ مجبور محض ہے اصل میں نقصان کس نے کرایا سائق نے کرایا اور بے خاشی ہوں ان حاشیے کو پچھلا پھر پڑھ دیں اس لیے کہ دابا کے پاؤں کا پہنچنا دابا کے چلانے کے ساتھ ہے جی نہ اس کے چلنے کے ساتھ ہے اگرچہ ہے اس کا پاؤں آپ ٹرنا کی علت کس کی لیکن دابا یہ جو چلنا ہے اس دا یہ پیدا ہوا ہے سوق کے سبب سے انہوں نہ ٹوردا تو نہ ٹوردا اس لیے کہ سوق نے جی سوق چلانے نے ابھارا ہے کس کو دابا پر کس شے پر مجبوراً بس ہو گیا فعل دابا کا نسبت کیا ہوا کدھر اسم فعل پڑھو مرو ہم مجبور کرنے والے کی طرف وہ پیچھے لگا وہ مکرا ہے تو مکرے وے کہ مکرا ہے تماشے ہو تو ہمیں چپ کی تھی بھی تمہیں کو سمجھ بھی ہوتی کہ کونی ہمیں انیہ بات ٹھوکی جاندے ہو کہ وہ مکرے ہے اور یہ دابا کیا ہے مکرا ہے اب نسبت کس کی طرف ہوگی مجبور کرنے والے کی طرف اس طرح کا دوسرا مسئلہ آ رہی شہادت والا جی پڑھو اور اسی لیے ہم کہتے ہیں جب چلایا رجل نے دابا کو بس ضائع کر دیا دابا نے کسی شے کو تو ضامن ہوگا سائق جی اور اسی لیے ہم کہتے ہیں جب چلایا رجل نے دابا کو پس ضائع کر دیا دابا نے کسی شے کو تو ضامن ہوگا سائق جی اور اسی لیے ہم کہتے ہیں جب چلایا رجل نے دابا کو پس ضائع کر دیا دابا نے کسی شے کو ضامن ہوگا سائق سائق کون جڑا پچھوں جی وشاہد اذا اتلف بشہادتہ مالا تو بھی ڈنگر لے آندے تو میں بھی لے آندے تیری مجھا نال بھی سنڈیا تے میریاں نال بھی تے اسی تا او ڈنگر چھڈے چرنے وا سنڈیا ویکھیا ایک دوجے نوں ایک دوجے دے پیچھے لگا اے 1 کلومیٹر تک پہنچاندے نے ایک دوجے نوں جی تے انہاں دے جڑا اگے نسدا ہے جڑے پیچھے نسدا ہے انہاں دے نسل نال کوئی نقصان ہو گیا ان دا ضامن کون ہے کوئی بھی نہیں جی ان آپ تے نہ پجائے بیماری ہو تو مال چراؤن لگے نا تو آپ جے بھجے نے جی جی ظہر بطلانہ بالرجوع ضامنا لأن سیر الدابۃ یضاف الی الصوت صبر کر اچھا جی گواہ نے گواہی دی قاضی کے سامنے گواہ نے گواہی دی قاضی کے سامنے تو قاضی نے اس کی گواہی پر فیصلہ کر دیا قاضی نے اس کی گواہی پر فیصلہ کر دیا اب قاضی نے فیصلہ اختیار سے کیا ہے بعد میں ثابت ہوا کہ یہ گواہ جھوٹا تھا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا جی گواہ جھوٹا تھا چٹی قاضی کو نہیں پڑے گی گواہ کو پڑے گی چٹی قاضی کو نہیں پڑے گی بلکہ گواہ کو پڑے گی کیا کہ جی حالانکہ فیصلہ جو کیا ہے مال اس کو دو اس کی علت کون ہے قاضی کا فیصلہ یہ فیصلہ کیوں ہوا گواہ کی گواہی کی وجہ سے تو وہ علت العلت ہے کیونکہ جدوں شرعی نظام پورا ہو جائے قاضی مجبور ہوتا ہے کہ اس بات کو نافذ کرے ہاں جو گواہی دلیل ساری ہاں گواہ نے گواہی دی قاضی کے سامنے تو قاضی نے اس کی گواہی پر ایک سی دو جڑے بھی ایسن فیصلہ کر دیا غیر کا مال دے دیا کسی کو جس کے حق میں گواہی تھی بعد میں ثابت ہوا یہ گواہ جھوٹے ہیں غلط ہے
یہ فیصلہ غلط ہو گیا ہے، اب چٹی قاضی پر نہیں بلکہ گواہ پر ہے گواہ پر ہے۔ جی۔ اور شاہد نے شاہد نے جب ضائع کر دیا جب ضائع کر اپنی شہادت کے ساتھ اپنی شہادت کے مال، اور کہ میں ضائع کیتا بھی غلط گواہی دے کے تے کس دا مال کس نے دوا دیتا باجیا مال، پس ظاہر ہو گیا پس ظاہر بطلان شہادت کا، کیویں رجوع کے ساتھ، رجوع کس سے؟ شہادت سے میں اس اب پھر گیا کہ میں تو غلط گواہی دیتی سی، میں تو ضامن ہوگا شاہد، ہوگا شاہد بیٹھا ہے کون وضو کرن گیا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اور شاہد نے جب ضائع کر دیا اپنی شہادت کے ساتھ مال کو، پس ظاہر ہو گیا بطلان شہادت کا رجوع کے ساتھ، تو ضامن ہے شاہد۔ جی لأن سیر الدابة يضاف إلى الصوت وقضاء القاضي يضاف إلى الشهادة۔ وجہ یہ ہے کہ دابا کا چلنا یہ منسوب ہے سوک کی طرف، اینو کسے ٹوریا تے ٹوریا سنیں، اور قاضی کا فیصلہ یہ منسوب ہے شہادت کی طرف، گواہ گواہی دیتی تے قاضی فیصلہ کیتا۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ وجہ یہ ہے کہ دابا کا چلنا یہ منسوب ہے چلانے کی طرف، اور قاضی کا فیصلہ کرنا یہ منسوب ہے شہادت کی طرف۔ سنیں جی اگے چل لے ماں بما انه لا يسعه ترک واسع یاسا ہو بلا بھی ہو دواں باباں وچو قانون چا لا يسعه ترک القضاء بعد ظہور الحق بشہادت تر کل نہیں وہ ہو قاضی ہو اگو فائل ہی بلا بھی ترک القضاء بعد ظہور الحق بشہادت العدل عنده فسار۔ المجبور فی ذلك بمنزلۃ البہیمۃ بفعل الصائق۔ یہ ایک سوال تھا، اس کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے ڈنگر تو مجبور محض ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ میرے سامنے کی شے آ گئی ہے، لیکن قاضی تو خود مختار ہے، قاضی تو لہذا قاضی پر چٹی آنی چاہیے تھی نہ کہ گواہ پر۔ کیونکہ قاضی علت ہے، فیصلہ اس نے کیا ہے، اس کا کوکو جواب دے رہے ہیں وہ، اس لیے ماں زیادہ ہی لے انا، اس لیے کہ قاضی صاحب نئی گنجائش ان کے لیے فیصلے کے ترک کی، حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد عادل کی شہادت کے ساتھ قاضی کے پاس، جب قاضی کے پاس گواہوں کی گواہی ٹھیک ثابت ہو جائے، اب قاضی جو ہے وہ فیصلہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا، شریعت کا حکم ہے، عہدے کی ذمہ داری ہے، لہٰذا ہو گیا قاضی مثل مجبور کے اس فیصلے میں با منزلے اس مجھ کے اور جن نے لت نال دودھ دا پانڈا بوندا کیتا ہے، اور کوئی کھانا چ پئی۔ اور پہلے سمجھو اس گل نو کوگو دیسیو کہ جدوں گواہاں نال گواہی پوری ثابت ہو جائے نا، تو گواہ بھی عادل نے، سارا کچھ ہو چکے ہے، اس تو بعد قاضی مجبور ہے کی کرے، فیصلہ کرے۔ ہوں مجبور محض ہے، لہذا اب اس میں قاضی کا دخل نہیں ہے، قاضی کا دخل کس کا ہے؟ گواہ کا، لہذا چٹی اس پر ہونی چاہیے جی۔ ہاں جی کیا کہہ جی؟ اس لیے کہ اس لیے یہ ایک سوال تھا کہ وہ ٹھیک ہے جی ڈنگر تو انہوں پتہ نہیں ہے گا، لیکن قاضی صاحب تو مطلب ہے کہ وہ با اختیار ہیں، انہوں نے اپنے اختیار سے فیصلہ کیا ہے، مباشرت انہوں نے کیا، مباشرت بیوی نال قربت نہیں باجیا جڑا فیصلہ کیا تو خوب ہو جو یہ مباشرت قاضی صاحب کی ہے، لہذا ان پر چٹی ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ جب گواہوں سے حق ظاہر ہو جائے، گواہوں کی گواہی عادل ہے، ساری بات ثابت ہو جائے، اب قاضی مجبور محض ہے، بہیمہ کی طرح ہے۔ کس کی طرح؟ بہیمہ کی طرح ہے۔ کریے مانا کتھوں، اس لیے کہ نہیں گنجائش قاضی کے لیے، یہ تو لینا تو لمانا تو ہے نا پچھوں، اچھا اس لیے کہ سیر دابا، وہ سیر تھوڑی اثر والی نہیں، ٹرنا مراد ہے، ٹرنا، اس لیے کہ سیر دابا، ٹورنا نہیں ٹرنا، ٹورنا تو خام خواہ دا پھیل جی پیچھے بیٹھا جی، اس مجھ دا ٹرنا منصوب ہے
سوق کی طرف چلانے کی طرف ان دا ٹرنا منصوب ہے کدھر ٹورنے ول یہ تاں ٹور رہی کہ کو ٹور رہے ہے اور قاضی کی قضا منصوب ہے شہادت کی طرف ان دا معنی کرو اس لیے کہ سائر دعویٰ منصوب ہے سوق کی طرف اور قاضی کا فیصلہ کرنا منصوب ہے شہادت کی طرف اس لیے کہ سارے دعویٰ منصوب ہے سوق کی طرف اور قاضی کا فیصلہ کرنا منصوب ہے شہادت کی طرف اس لیے کہ قاضی نہیں گنجائش اس کو قضا کا چھوڑنا حق کے ظاہر ہونے کے بعد عادل کی گواہی کے ساتھ کس کے سامنے قاضی کے سامنے ہن قاضی مجبور ہے بس ہو گیا قاضی مثل مجبور کے اس میں کس میں فیصلہ کرنے میں با منزل بہیمہ کے سائق کے فعل کے ساتھ اور جی میں وہ ڈنڈا مار کے ٹور ہے تو مجبور ہو کہ مجھ ایک قاضی بھی ہے میں جی اس لیے کہ قاضی نہیں طاقت رکھتا قضا کے ترک کو حق کے ظاہر ہونے کے بعد عادل کی فیصلے کے ترک کی فیصلے کے ترک نہیں گنجائش اس کے لیے یہ نہیں اجازت انہوں نہیں جائز انہوں جی حق کے ظاہر ہونے کے بعد عادل کی شہادت کے ساتھ قاضی کے نزدیک پس ہو گیا قاضی مثل مجبور وہ جڑے نا ان دا تعلقی شہادت نال بے عادل کی شہادت اندل قاضی کے ساتھ جی پس ہو گیا قاضی مثل مجبور کے فیصلہ کرنے میں بمنزل بہیمہ کے سائق کے فعل کے ساتھ جی میں او جڑے نا یا میں لکھے بین سور کل آما بید القائد بے نبینا جا رہے ہیں ان دا کو ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں نبینا ٹورت اختیار رہے ہاتھ پکڑ کے انہیں سدھا کسی دے اگے جڑا نا جی کوئی چیز پئی سی تے سدھا جا ان دے نال ٹھکایا تو وہ چیز ڈل گئی ہے تو ہن کون ضامن ہے وہ قائم کیونکہ قاضی نبینا تے مجبور سی جی ان تو پتہ نہیں سکے شے ہے کہ نہیں جی اس لیے کہ قاضی نہیں جائز قاضی کے لیے قضا کی ترک فیصلے کا ترک اے اپنا حضرت لقمان نے کیا قسم حکمت کنا کو سیکھی ہے کہ نبینیاں کو حد ہو گئی بیوقوفاں کو جی کڑی بیوقوفی چڈی ہو نبینیاں کو سیکھی بے نبینے جد تک جگہ ٹٹول نہیں لیندے قدم نہیں رکھ دے میں انہاں کو حکمت سیکھی ہے کہ ہر شے ٹٹول کے تو پھر میں آگا ٹردا جی سمجھی جی کمال ہے یار میرے کٹ کے کھائیں ٹھیک ہے کہ بدنامہ گم ہو گئی ہاں بشابہ اس لیے کہ قاضی نہیں جائز قاضی کے لیے فیصلے کا ترک کرنا حق کے ظاہر ہونے کے بعد عادل کی شہادت کے ساتھ قاضی کے نزدیک بس ہو گیا قاضی مثل مجبور کے اس میں بامنزل بہیمہ کے سائق کے چلانے کے ساتھ کچھ سمجھ لگی جے اور یضاف جی اور ضامن سائق سمجھ آیا تاکہ اس طرح مسئلہ شہادت کا اس لیے کہ قاضی مثل بہیمہ کے کیا ہے کس پر بعد تاڑے منہ کی کگڑیاں بڑیاں نے جی تن لبائی کو نہیں جی جی تو آشیا کے چھڑ کے آیا ساتھ دے اسی طرح مسئلہ قضا پچھلا دسے سی دوجا ہونے بھی مسئلہ قضا اس لیے کہ کس پر کس وقت کی مطلب واجہ جد دلیل پترا گواہوں کی گواہی قائم ہونے کے بعد جی بینہ سے دلیل مراد ہے کہ گواہ مراد نے عجب گل لے یار یضاف الی السوق اتنے ہوں اس لیے کہ دابا چل رہا ہے سائق کی تباہ پر اسی لیے رک جاتا ہے دابا اس کے روکنے کے ساتھ چلتا ہے اس کے تو پس ہو گیا مضاف کدھر سائق کے سنیں ہی بعد ظہور الحق کے بعد اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قضا کا فعل قاضی سے اگرچہ ہے وہ فعل صادر ہے کس سے لبائی کہ کوئی نہیں تے بول چاہ کو صادر ہے واری تیری ہے
ایک قاضی بندہ مختار ہے کہ مجبور ہے؟ تو اتنے اختیار نال پڑھ رہے ہیں کہ مجبور ہو کے پڑھ رہے ہیں کہ استاد سارے بڑا مجبور کہڑا ہے جڑے تیرے قابو آئے ہیں اسی کہ یہ جو ہے نا کی بلا یہ بھئی عبد مختار سے فعل صادر ہے تو پس تھا مناسب یہ کہ حکم کی نسبت کدھر کریں مضاف منصوب ہو کون مال کے زمان والا حکم بے دیا ہی کدھر منصوب ہونا چاہیے الا فعل القضاء اور نہ ضامن ہوں اس کے کون اس لیے کہ ان کی گواہی تو جیسا کہ رہنمائی کی کسی نے چوری دی مگر یہ کہ ہن سنی جی گل اے سوال ہے بھائی سارا بے قاضی آپ کیتا ہے بار بار تنوں سمجھا ہے مگر یہ کہ قاضی نے جب لما او تو بیرند شارے جب اعتبار کیا گیا شارے کے نزدیک کون کیا اس حیثیت سے کہ نہیں جائز اس کے لیے شرع کے مقتضا پر فیصلے کا غیر گواہوں کی گواہی کے مطابق ان کے عادل اور تزکیہ کے بعد قاضی کو ہو رائے کوئی نہیں سنیں تو شمار کیا گیا فعل قاضی کا اس نظر کے ساتھ کیڑا فعل فعل غیر اختیاری ہے کس میں فی ملاحظاتی شرعیت اور ہو گیا قاضی کا حکم کس کا ہاں کس میں نہ صلاحیت رکھنے میں حکم کی اضافت کرے اس کی طرف یہ بیان ہے کن میں اور بہرحال تزکیہ میں پس جب لوٹ گئے مزکون تزکیہ سے تو پس امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک ضامن ہوں گے وہ مال کے اس وجہ سے اور اندہما لا کیونکہ انہوں نے تو تعریف کی تھی مسلمان پر اور ثنا جو ہے وہ نہیں بنتی سبب کس کا اور نہیں ہے علت لیسا علت الاقضاء القاضی اور وہ مختار ہے اپنے فیصلے میں اس بات پر کہ رجوع کر جائیں وہ نئے مستلزم شہود کا کذب پس نئے مضافوں کا ضائع رجوع ان کے رجوع کی طرف تزکیہ سے بالکل واجہ دو بندوں نے گواہ تزکیہ کیا جی یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے بعد میں گواہ نے کچھ نہیں کہا تزکیہ کرنے والے بدل گیا کہ ہم نے تزکیہ غلط کیا ہے ہمارے جگہ ٹھیک نہیں ہے تو فیصلہ ہو چکے ہے ہن ضامن کون ہے جی سن تو صحیح نہیں اندر اختلاف ہو گئے امام صاحب کہتے ہیں ضامن وہ ہے جو تزکیے سے بدل گئے جو نہ قاضی ضامن ہے نہ گواہ ضامن ہے اے جنہاں نے تزکیہ بدلے اے نے صاحبین کہتے ہیں نہیں او کون ضامن ہے گواہ کون دلیل دی اس لیے کہ ان دو بندوں نے تو مسلمان کی تعریف کی بڑا سونا بندہ ہے تو سونا بندہ کہنے ہوتے کیڑی زمان ہونی چاہیے جی سمجھی جی یہ دلیل اپنی اپنی لگنو یہ وہ دلائل دی کتاب نہیں نا لیکن ضمن جو فائدے دیا گلاں تے آ رہی ہیں جی سمجھ گئے اچھا پچھلا رہ گیا آشیا تو لمبے بہت صرف ایک اور گلن جڑے اس وقت سمجھ آنے والے کو نہیں جان اس بات کو کہ حافظ الدین نصفی رحمہ اللہ نے اون جڑی ہے نا جڑے اپنی اگے آنی ہے المنار یہ ان دی عبارت ہے نال شرح ساری جی تے اگر گزارا کرو تو اتنے جا کے سمجھ لیا جی کہ بھئی انہوں نے تقسیم کیا سبب کو سبب محض کی طرف جس کے لیے نہ ہو جس کے لیے شبہۃ العلیت جیسے کنواں کھودنا دلالت کرنا مسلمان کے مال پر بھی کسے کھو کڈیا اپنے پانی پینے واسطے تے بندہ پہ جا کے ڈگ پہ کہ قصور ہے تے ورنہ پھر کھو کڈنے منع ہو جان جی اور یا بھئی کسی انسان کے مال پر یا کسی کی ذات پر یا سبب مجازی کہ اس کے لیے شبہ علت کا جیسا کہ یمین کفارے کے لیے اور طلاق کو معلق کرنا اطاق کو معلق کرنا وقوع کے لیے اور سبب فی الحکم میں فی الحکم العلت جیسا کہ علت العلت کے وقت متاثر ہونے نسبت کے یعنی علت کی طرف جیسا کہ سوک اور قوت اگو ٹورنا پچھو چلانا پس اعتبار کیا گیا اخیر کا اسباب سے بھی اور تقسیم کی گئی علت 7 قسموں کی طرف اسم حکم معنی تینوں کا مجموعہ 4 تے 2 کا مجموعہ اسم تے حکم اسم تے معنی حکم تے معنی کل کنے بن گئے 7 ہو گئے جی سنیں ہی